أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے بہنوں آپ لوگوں کو؟ جی عائشہ آواز آ رہی ہے آپ کی الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کی رہنمائی ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے. ہم نے جو کل چیزیں سامنے آئی تھیں اس کو اگر مختصراً اس کو ریکیپ کیا جائے تو یہ کہ فرعون اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا کیا رویہ تھا، کیا کردار تھا معاشرے میں. وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اس زمانے میں. یعنی اس کو جو خوف محسوس ہوا کہ میری سلطنت کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا، ایک خواب دیکھنے کی نتیجے میں اس کو یہ خوف محسوس ہوا تھا، تو اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا. ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کے والدہ کے پر الہام ہوتا ہے کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دیا جائے. یہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچتا ہے. اس کے بعد وہاں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، اور اس کے بعد مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں. مدین پہنچتے ہیں، وہاں پر 10 سال گزارتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے. پھر وہ مصر کی طرف جب واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو راستے میں ان کو ایک جگہ آگ نظر آئی. سرد رات تھی تو وہ لینے کے لیے جب گئے وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ سے ان کو ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزات عطا کیے اور پھر حکم دیا کہ فرعون کے پاس تم جاؤ. آخری بات جو کی تھی ہم لوگوں نے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ہارون علیہ السلام کو ان کو بھی رسالت دی گئی تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی معاونت کر سکیں. اس کے بعد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر میں مشغول رہنے کی اور اس کے بعد اس میں کمی نہ کرنے کی تاکید کی، اور پھر کہا کہ فرعون سے جو ہے وہ نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. اس میں 2 بہت اہم باتیں ہیں بہنوں جو ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ نرمی سے بات کی جائے. نرم کلام ہمیشہ جو ہے وہ دل پذیر ہوتا ہے، اور ایروگنٹ آدمی ہو، اس کا دل کتنا ہی سخت ہو، نرم بات ہمیشہ کچھ نہ کچھ اثر کر جاتی ہے. سختی سے بات کی جائے تو سخت دل جو ہے وہ مزید مکرنے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ اس کے پھرنے کے چانسز پھر نہیں رہتے. دوسری چیز یہ کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو ڈرایا نہ جائے، یعنی اس کے انجام کار سے کام کرنے کی طرف دعوت دینا، حق بات کی طرف دعوت دینا نرمی کے ساتھ، اور اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی صورت میں انجام کار سے بھی خبر کرنا ایک داعی کا کام ہے. نرمی سے بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کے انجام کار سے خبر اس کی نہ کی جائے. آگے چلتے ہیں کہ آج جو سورہ شورا کی آیات کی تلاوت ہوئی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا ظالم قوم کے پاس جا. دیکھیے یعنی خود اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ظالم قوم کے پاس جا. اچھا، یہ ظالم قوم اس لیے کیونکہ وہ فرعون کے ظلم میں اس کی معاونت کر کے برابر کی شریک تھی. یہ بات ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں. فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ یعنی اس بات پہ خود اللہ نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ اتنی سرکشی ہے کہ ان کو خوف نہیں آتا کہ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے یا ان کی پکڑ کی جائے گی، یا خود بھی وہ کسی ایسے حالات سے دوچار کیے جا سکتے ہیں جس میں جو ہے وہ
ان کے یعنی حالات مخدوش ہو کے رہ جائیں یا تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں۔ اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی وہ جرم کا الزام جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قبطی کا جو ہلاکت ہو گئی تھی۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تاکید موسیٰ علیہ السلام کو کی گئی کہ تم جا کے دعوت حق بھی رکھو گے، اور اس کے بعد تم یہ ڈیمانڈ رکھنا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چلا دو۔ اب یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ تو وہی لوگ تھے جن کے اوپر یہ حکومت کرتا تھا۔ اب یہ فرعون کے لیے تو یہ بہت ہی یعنی اس کی سلطنت کو ڈاواں ڈول کرنے والی بات تھی۔ بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد جب مصر کی طرف روانہ ہوئے، جا کے وہاں اپنے خاندان سے ملے، اپنی والدہ سے، بھائی سے، اور فوری طور پر انہوں نے اللہ کا پیغام اپنے بھائی کو پہنچایا۔ اب یہ کہ یہ دونوں بھائی پھر گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل پر، یہ دونوں جاتے ہیں۔ اب یہاں پر مختلف علماء کا مختلف بیان آتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ کئی دنوں تک فرعون کے محل کے اندر جانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ جو گیٹ کیپرز تھے، چوکیدار یا جو بھی سپاہی کھڑے ہوں گے، وہ ان کو اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ ابن اسحاق جیسے کہتے ہیں کہ 2 سال تک حضرت موسیٰ کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا دروازوں کو اس کے اوپر مارا کہ اس کے شور جب فرعون کے کانوں میں پہنچا اور اس نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اندر طلب کیا گیا۔ یعنی اس میں جو ہے وہ کچھ وقت جو ہے وہ لگا۔ اچھا، اب جب یہ دونوں بھائی اندر جاتے ہیں تو یقیناً آپ اس وقت کے منظر کو اپنے ذہن میں لا سکتی ہیں کہ ایک طرف ایک متکبر آدمی ہے جس نے بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر احسان بھی کیا تھا، جس نے ان کی پرورش اپنے گھر میں کی، ایک بیٹے کی طرح پالا پوسا، اور دوسری طرف 2 نبی ہیں، بالکل تنے تنہا ہیں اور دعوت حق لے کے آئے ہیں، اور کس کے سامنے؟ اس دور کی سب سے مضبوط شخصیت، ایسی شخصیت جو خدائیت کا دعویٰ کرتی تھی۔ تو اس وقت کا منظر کیا منظر ہوگا، اس کو اپنے ذہن میں آپ خود لا سکتی ہیں۔ اب فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ اب اس نے اپنے احسانات گنوانا شروع کیے، روب ڈالنے کی کوشش کی۔ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اس کے بعد کر گیا جو کچھ کہہ کر گیا، یعنی قبطی کو بھی مار دیا تم نے، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ دیکھیے یہ بھی ذلیل اور خوار کرنے کا طریقہ ہے۔ کسی کو اس کے مقام سے نیچے گرانا ہو تو اس کے اوپر اپنے احسان یعنی احسان گنا کر اس کو جو ہے وہ اس کی اکرام میں کمی کی جائے، اس کے اوپر روب ڈالنے کی کوشش کی جائے، اس کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا، مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ دیکھیے یہ جواب جو ہے، یہ ایک جملہ آخری کا یہ بہت کچھ بتا دیتا ہے کہ یعنی تو ہی نے تو مجبور کیا تھا، جس کی وجہ سے میری ماں نے جو مجھے صندوق میں ڈالا اور اس کے نتیجے میں تیرے گھر میں پہنچا۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا کہ لڑکوں کو نہ مارا جائے تو میں تو اپنے گھر میں پلتا بڑھتا۔ یعنی اس میں کوئی احسان کی بات نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ سب تیرے اس حکم کے نتیجے میں ہوا۔
فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ تو خود اپنے آپ کو خدا مانتا تھا نا. تو اب اس کا سوال کرنے کا انداز بھی ہے کہ یہ رب العالمین ہے کیا چیز، تم کس کو کہتے ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں و زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. اب دیکھیے یعنی اس کے پاس چونکہ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کے ارد گرد وہ سارے مصاحب ہیں جو اس کا کھاتے ہیں، جو اس کے مقربین ہیں، تو وہ انہی کی طرف دیکھ دیکھ کے اپنی بات کر رہا ہے جس کی کوئی یعنی کوئی وزن نہیں رکھتی اس کی بات، اس کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت کا انداز ہے وہ کسی طرح بھی جارحانہ نہیں ہے، اس میں کوئی طنز نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کی دعوت ہے. وہ مستقل بہت ہی پرسسٹنٹلی وہ اسی دعوت کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ وہ اس چیز کا بھی رب ہے، اس چیز کا بھی رب ہے. یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں، جو حیثیت ہے وہ اللہ کی کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے. اور اس چیز نے فرعون کو ہلا کے رکھا. اب اس کی جو ہے وہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ بالکل ہی وہ سیخ پا ہو گیا کہ یعنی میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ مستقل اپنی دعوت کو رکھنا چاہ رہا ہے. یہ تو ذلیل کرنے کی کوشش میں تھا. تو اس نے کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی میں ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. دیکھیے یہ بات کہ یہ جو جابر لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کا حق سلب کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب ان سے کچھ نہیں بن پڑتی تو ڈرانا دھمکانا شروع کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے سزائیں متعین کرتے ہیں. ہم تمہارے بیٹے اٹھا لیں گے، ہم تمہاری عورتوں کو اٹھا لیں گے، ہم تمہارے پورے خاندان کو یہاں سے نکال دیں گے. یہ آج بھی ہوتا ہے. یہ جو ساری وڈیرہ شاہی ہے، یہ جاگیرداری ہے، یہ جو ہم مختلف حکومتوں کے انڈر ہونے والے کاموں کو سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب وہ ڈراوا ہے، وہ سب دھمکیاں ہیں، وہ سزائیں ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر خوف طاری رکھا جاتا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہمارے خلاف ہل نہ سکیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی. فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتی ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا. پھر اس نے اپنے ہاتھ بغل سے کھینچا، وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. ایک چیز جو سمجھ لیجیے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے حالات اور واقعات کے حساب سے معجزات دیے گئے. فرعون چونکہ خود بھی ایک متکبر شخص تھا، لوگوں پر خوف طاری کر کے ان کو کنٹرول کرنا جانتا تھا. ایک اور اس کا ہتھ کنڈا یہ تھا کہ وہ جادوگری کے ذریعے، جادوگروں سے مدد کے ذریعے لوگوں کے اوپر ہیبت طاری رکھتا تھا. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو معجزات دیے گئے ان حالات کے عین مطابق تھے. ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ وہ جادوگروں سے مقابلہ کرنے جائیں گے، لیکن یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ ان کو جو معجزات دیے گئے وہ عین ان حالات کے مطابق ثابت ہوئے. اچھا آگے چلتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اب دیکھیے کہ یہ بھی بات
یہ ایسے تمام حکمران جو فرعونیت کے نام سے تو نہیں ہوتے مگر کردار تو ان کا وہی ہے. ان کا جو اصل خوف ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہماری سلطنت سے دور کر دیا جائے گا، ہم سے ہماری حکومت لے لی جائے گی. یا آج کل کی حکومت، کئی ساری حکومتوں کا یہی حال ہے کہ آپ ہمیں باہر نہیں نکال سکتے، ہم اپنے سال پورے کر کے جائیں گے، ہم اپنا وقت پورا کر کے جائیں گے. آج بھی ان کا یہی نعرہ ہے. اگر وہ اپنی بات میں، اپنے مقاصد میں، اپنے اہداف میں سچے ہوتے تو ان کو تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو. لیکن یہ دراصل ان کا خوف ہے کہ ہمیں نکال دیا جائے گا. فرعون نے بھی یہی بات کہی. پھر کہا کہ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسے ہی جادو لاتے ہیں، یعنی گویا وہ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ یہ جادو ہے، اس نے جادوگری کرنے کی کوشش کی تو ہم بھی اس کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو بلائیں گے. طے کر لے کہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھرے گا، کھلے میدان میں سامنے آ جا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دن طے کر لیتے ہیں. اور دن بھی وہ کون سا تھا جو اس قوم کا سالانہ ایک جشن کا دن تھا، یوم الزینہ. جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ، یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ یہ دن ہو اور دن چڑھے لوگوں، یعنی لوگ، یعنی دھوپ ہو، لوگ دیکھ سکیں کہ اس وقت ہمارے سامنے کیا چیز ہو رہی ہے، ہر چیز واضح اور صاف نظر آئے. تو فرعون جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہو گیا. اب فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے عہد کنڈے جمع کیا، مقابلے میں آ گیا. موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. اچھا، موسیٰ کے قول فرعون کے جادو کے خلاف اس نے جادوگروں کو تمام مصر بھر سے جمع کیا. اب مفسرین اس کی تعداد مختلف بتاتے ہیں، 400 سے لے کے 3 لاکھ تک بتائی جاتی ہے. اگر ہم 400 بھی مان لیں تو کہاں تنے تنہا موسیٰ علیہ السلام اور کہاں ان کے سامنے 400 جادوگر. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 بھی تھے، وہ کافی قوی روایت ہے. بہرحال ان جادوگروں کو لائن اپ کیا گیا، یعنی سامنے جادوگر تھے اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے. مقابلہ شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو دعوت حق دی، کیونکہ دیکھیے جادوگری جو ہے نا، یہ ایک شعبدہ بازی ہے، ایک فریب ہے. اور یہ میجیشن کو بھی اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ چیز لے کے آتا ہے، وہ چیز پیش کرتا ہے جو حقیقت نہیں ہے. تو یعنی ایک طرف تو حق بات تھی، حق چیز تھی، معجزہ تھا، اور دوسری طرف جادوگری تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے دعوت حق دی کہ شامت کے مارو، اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان مت باندھو. یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب تو کوئی اور ہے، اور تم بہتان باندھتے ہو اس کے اوپر. اور اگر تم نہ مانے تو ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. اب یہ بات سنی تو جادوگر بھی تھوڑا پریشان ہوئے، ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. اچھا، اس سے پہلے جب جادوگروں کو جمع فرعون نے کیا تو فرعون سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ ہاں بالکل، انعام و اکرام بھی دیا جائے گا اور تم میرے مقربین میں شامل کیے جاؤ گے. تو جادوگروں کو بھی انعام کا لالچ تھا. ظاہر سی بات ہے، یہی انعامات کے نتیجے میں تو ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی عیش میں گزر رہی تھی. اور جب بھی وہ طلب کیے جاتے تھے اپنا کام کرتے تھے اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا. اس بڑے کام کے لیے بھی ان کو خاص طور پہ انعام اکرام کے ساتھ جو ایک چیز میسر ہوتی وہ فرعون کا تقرب تھا. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی انسان
یعنی آپ ہمیشہ ایسے لوگوں کو پائیں گے اپنے ارد گرد کہ جب انسان حق کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو کچھ لوگ آس پاس ضرور ہوتے ہیں جو اس کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پر جو یعنی کچھ لوگ جنہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو جادوگر ہے، ان کی باتوں پہ مت آؤ، یعنی جو لوگ تھوڑا سا سوچ بھی سکتے تھے، جو جادوگر کہ یہ ہم جو ہے وہ اپنے اس سے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کرتے، وہ بھی ان کے بہکاوے کی وجہ سے اب مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. جادوگر بولے کہ موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو. یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا. اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ سارے جادوگر مہان ہیں اپنے کام میں، بہت ماہر ہے، اور انہوں نے اپنا مضبوط ترین جادو سامنے پھینکا ہوگا تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خوفزدہ ہوئے اس سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ وہ کسی شان سے آئے. آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. اب یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جادو تو ختم ہوتا ہوا، ہماری مہارت تو ختم ہو گئی، تو بالآخر وہ لوگ سجدے میں گر گئے. اور کچھ تابعین یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سجدے میں گرے تو ان کے سامنے جنت میں ان کے گھر ان کو دکھائے گئے، ان کے مقامات دکھائے گئے، جس کا ان کا جو ایمان تھا وہ مزید مضبوط ہو گیا. فرعون نے اب جب دیکھا کہ یہ تو بازی پلٹ گئی ہے تو اب اس کے کلمات دیکھیے کیا ہے، تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دے دیتا. یعنی اس کی آدمی کو دماغی حالت پہ شک ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات ایک آدمی کیسے کہہ سکتا ہے. لیکن بہنوں یہ جملے آج بھی کہے جاتے ہیں، میری اجازت کے بغیر تم یہ شہر نہیں چھوڑ سکتے، میری اجازت کے بغیر تم ووٹ نہیں ڈال سکتے، میری اجازت کے بغیر یہ گھر نہیں بن سکتا، یہ زمین نہیں تم لے سکتے، میری اجازت. چاہے وہ چھوٹے فرعون ہوں، چاہے وہ بڑے فرعون ہوں، چاہے وہ گاؤں اور گلیوں اور گوٹھوں میں موجود چھوٹی ریاستیں ہوں، چاہے وہ بڑی بڑی ریاستیں ہوں، آپ ملک نہیں چھوڑ سکتے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے میری اجازت کے بغیر، جب تک کہ پرمیشن نہیں دی جائے گی. تو ذرا اپنے حالات کے اوپر غور کیجئے کہ ہم اور آپ کہاں کہاں اس ظلم کا شکار ہیں اور ہم خاموش ہیں. فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ. اب اس نے ایک الزام تھوپا کہ یعنی یہ تم لوگ پیچھے سے ملے ہوئے تھے، یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. یعنی موسیٰ جس عذاب کا ذکر کر رہا ہے وہ زیادہ سخت ہوگا یا میں جو عذاب تمہیں دوں گا وہ زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ دعویٰ تو دونوں اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. یہ ٹیکٹکس ہیں، یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جو متزلزل کرنے کے لیے اور باقی لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہم نشان عبرت بنا دیں گے، ہم تمہیں ایسا مزہ چکھائیں گے کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو. جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر ترجیح دیں. تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے،
تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس جادوگری ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جادوگروں نے دعا کی۔ سورۃ الاعراف میں اس دعا کا ذکر ہے کہ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں، کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ ان کی دعا تھی۔ اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام جادوگر ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے تھے۔ اب بازی تو پلٹ گئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے یہ تو سب لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا، تو لوگوں کے سامنے جیت کس کی ہوئی؟ ان دونوں بھائیوں کی ہوئی تھی، حق کی ہوئی تھی، اور لوگ بھی اب چیما گویاں کرنے لگے، ان کے جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں خیالات بدلنے لگے۔ اس چیز نے فرعون کے ایمانوں میں کھلبلی مچا دی، اور فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائے اور وہ تیری اور تیری معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ کون سا فساد کیا گیا تھا؟ کیسا فساد ہوا تھا؟ فساد ان چیلوں کو نظر آ رہا تھا جو فرعون کے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ اس کی اگر حکومت ختم ہوئی تو ہمارا بھی سارا جو ہم جس فیض سے مستفید ہوتے ہیں ہمارا بھی وہ سب سلسلہ ختم ہو جائے گا، ہم بھی زیرو پر آ جائیں گے، ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اب ان کو تو اپنی بھی فکر تھی کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کو جو ہے چھوڑ دیں اور موسیٰ کا اثر رسوخ بڑھنا شروع ہو جائے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ وہی ایک اوچھا ہتھ کنڈا جو پہلے بھی اختیار کیا تھا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو سکے، اس کی وجہ سے بیٹوں کو قتل کرایا جا رہا تھا، اور اب وہ لوگ جنریشنز گزر چکی ہیں، یہ سب جو ہیں وہ اب بال بچے والے لوگ ہیں، اب ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کرو، ان کو ہراسمنٹ ان کے ساتھ کرو، تاکہ اولاد کی جب مصیبت دیکھیں گے تو یہ ہمارے خلاف بول نہیں سکیں گے۔ تو بہنوں کیا یہ آج نہیں ہوتا؟ یہ آج بھی ہوتا ہے۔ بیٹے اٹھا لیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جرم کیا تھا؟ جرم کا پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، بس خوف ہے کہ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ لوگ، یہ کسی کام میں ملوث ہیں جس سے ہماری سلطنت کو نقصان پہنچے گا، ہمارے کاموں کو نقصان پہنچ جاؤ، جا کے ان دو کو اڑا دو، ان دو بندوں کو مار دو۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اپنی قوم سے کیا کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے اس کو وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ انہوں نے تو صبر کی تلقین کی اور اللہ کا وعدہ دہرایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، پھر زمین کا وارث انہی کو بناتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ انہی کے لیے کام کیا جا رہا ہے، انہی کو فرعون کی غلامی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ الزام کس پر ڈالتے ہیں؟ اپنے رہنما پر، اپنے رہبر پر۔ اب یہ چیز ہمیں تو بہت لگتا ہے نا کہ
مطلب یہ کس طرح کے لوگ تھے، کس طرح کی ان کی تھنکنگ تھی. تو بہنوں میں ذرا میں بھی سوچوں کہ جب حق کے کام کے لیے مجھ پر مصیبت آتی ہے تو میں کن لوگوں پر الزام ڈالتی ہوں. پہلے تو میں گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہتی، نہ میں نکلوں نہ میرے بچے نکلیں. مصیبتیں میری چاروں طرف ہیں، مسائل کا انبار لگا ہوا ہے. ان مسائل کو جو حل کرے گا ہم اسی کو ایکیوز کرنے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ دیتے جاؤ، رشوت دے دو، بھتہ دے دو، جو کہتے ڈیمانڈ کر رہے کر دو، جان چھڑاؤ اپنی. ہم کیوں نکلیں اپنے گھروں سے ان کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے؟ اور ایکیوز ہم کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ جو لوگ بھلائی کا کام کرتے ہیں. وہ بھلائی صرف اپنے لیے تھوڑی دیکھ رہے ہیں، وہ بھلائی تو پوری امت کی دیکھ رہے ہیں. لیکن ہماری آنکھیں اس سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی، اپنے مفاد سے آگے. اس کے لیے ہم کوئی پرائز پے کرنا نہیں چاہتے، کسی چیز کی قیمت نہیں چکانا چاہتے، کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ سارے کام ہوتے چلے جائیں، سارے مسائل حل ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یہ دیکھیے، یہ جو ذہنیت ہے نا، یہ مقبوض قوم کی ذہنیت ہے. دوسرے پر الزام دھرنا، گو کہ وہ بھلائی کا کام کر رہا، اپنی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، خود آگے بڑھ کے کام نہیں کرنا ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی اعلیٰ مقصد سامنے نہیں ہے. بس میرا آج کا دن گزرے، میرا کل کا دن گزرے، یہ مہینہ اچھا سا گزر جائے، میں کھا لوں، میں پی لوں، میں ڈھنگ سے رہ لوں، یہ میرے مقاصد ہیں. میرے بچے پڑھ لیں، یہ بس یہ میں اور میری فیملی، بس آگے کو دیکھنا ہی نہیں. تو جو قوم مستقل مقبوض رکھی گئی ہو، اس قوم کی یہ ذہنیت بن جاتی ہے. سورہ مومن میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معمور کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کیا کہا؟ ساحر ہے، کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. کام تو نہیں رک رہا تھا، کام تو چل رہا تھا. جو مومن تھے، جو بلیورز تھے، ایمان مضبوط رکھتے تھے، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، تو چال جو ہے وہ اکارت ہو گئی. پھر ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، اس موسیٰ ہی کو قتل کیے دے. یعنی جو موجب بن رہا ہے پورے فساد کا، اس کو ہی مار ڈالتے ہیں. اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، پھر دیکھے مدد کے لیے بلائے اپنے رب کو. مجھ کو اندیشہ ہے یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا. یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ میری سلطنت ختم ہو جائے گی، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم مجھے رب ماننا چھوڑ دو گے. بات کو دوسری طرف لکھی، دیکھو یہ تمہارے لیے خطرے کا باعث ہے، تبلیغ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ تمہارا نقصان کرنا چاہتا ہے. ایک وڈیرا دوسرے وڈیرے کے بارے میں یہی کہتا ہے، وہ وڈیرا جو حق سلب کرنا جانتا ہے کہ دیکھو وہ آئے گا نا تو تمہارے ساتھ یہ کر دے گا، وہ تمہارا نقصان کرنا چاہتا ہے، تمہاری نسلوں کا نقصان کرنا چاہتا ہے. ایک حکومت آتی ہے، وہ دوسری حکومت کے بارے میں یہ کہتی ہے. پستہ کون رہتا ہے؟ عوام. لیکن عوام بھی ایسی جو حکومت بدلنے کو تیار نہیں ہے، جو اپنے رویے بدلنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر لوگوں کو یہی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ اسی مکر و فریب میں آتے ہیں. موسیٰ نے کہا کہ میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لیے. اب
اللہ تعالیٰ نے یعنی اب یہ تو یہاں پر فرعون کے تو محل میں اب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش شروع ہوئی، اب اس پہ بات شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ایک آواز اٹھائی، اور یہ فرعون کا چچا کا بیٹا تھا، اور یہ مومن تھا۔ یہ اس نے جب سارا تماشا دیکھا تھا تو ایمان لے کے آیا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں کیا کہ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات میں آیا؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے اور ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آ جائیں گے۔ اللہ کسی شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے۔ اگر میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے کہ جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والے کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شکی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا، اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے، اور اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یعنی جب یہ ساری بات کہی گئی تو اب فرعون کو جو ہے وہ ایک نئی سوچی۔ اس نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا۔ حامان اس کے وزیر کا نام تھا، تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال اپنی تباہی کے راستے میں ہی صرف ہوئی۔ اچھا یہ دیکھیے کہ یہ اب اس کے چونکہ کوئی سمجھ میں بات اب نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اپنے آپ کو بچائے، تو اس نے اقلیت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا کہ اتنا بلند و بالا کوئی عمارت بناؤ جس کے اوپر چڑھ کے میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے بھی کہ نہیں، جس کی یہ دعوت ہمیں دے رہا ہے۔ اور پھر وہ عمارت بھی بنائی گئی اور وہ ریسورسز بھی ضائع ہو گئے، ظاہر سی بات ہے اس کو ملنا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کی جو ہے وہ ایک یعنی ایک خواہش ہی رہ گئی اور تو کچھ ملنا نہیں تھا اس سے۔ پھر آگے چلیے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تو دعوت حق دیتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون اور اس کی قوم کے اوپر عذاب بھیجنے شروع کیے۔ اچھا ان کے عذاب کا جو سلسلہ تھا وہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ایک وقت مقرر تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے لیے ایک عذاب آتا تھا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے، جیسے ابن عباس کا یہ کہنا ہے کہ ہفتے کے دن سے شروع ہوتا تھا، ہفتے کے دن پہ ختم ہوتا تھا، پھر 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی تھی کہ شاید راہ راست پر آ جائیں، لیکن پھر جاتے تھے، پھر دوسرا عذاب آ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب ان کے اوپر بھیجے، اور یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ عذاب بھیجتا ہے تاکہ لوگ شاید اس سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن ان کے اوپر جو عذاب آئے ہیں اس کی تو نظیر نہیں ملتی ہے، یعنی مستقل
پے در پے عذاب آتے رہے مگر انہوں نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط و پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم تو اسی کے مستحق ہیں، ہمیں تو ملنا چاہیے، پر پانی ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، محنت کی ہے ہم نے، اتنی اچھا بیج ہے تو فصل تو اچھی ہونی چاہیے تھی. اپنی ہی قابلیتوں پہ ان کو جو ہے وہ ان کی شوخیاں بڑھنے لگتی تھیں. لیکن جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں وصول کرنے کے لیے خواہ کوئی بھی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، یعنی یہ سارے عذاب پے در پہ آئے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور بڑے ہی مجرم لوگ تھے. اور ان تمام عذاب سے بنی اسرائیل محفوظ تھے کیونکہ وہ توحید کے لمبردار تھے. یہ عذاب فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں میں آتا ہے، جب وہ پانی نکال کے آتے تھے خون بن گیا، وہ کوئی کھانا کھانے لگے مینڈک اس پہ چھلنے لگے، ان کے کپڑوں میں جوئیاں پڑ گئیں، برے طریقے سے بدحال ہو گئے، ان کے کھیتوں میں پانی آ کے کھڑا ہو گیا. یعنی اس طرح کے عذاب ان کے اس میں، جبکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اسی کنویں سے پانی نکال رہے ہیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہیں پہ وہ بھی کام کر رہے ہیں، کھیتیاں ان کی اپنی اگا رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہ ہوا. یہ سارے عذاب جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ مخصوص تھے اور یہ دیکھتے تھے مگر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تھیں. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے. کتنے برے معلوم ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ. لیکن بہنوں ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. کوئی بیمار ہوتا ہے ہم کتنی ہی خشوع خضوع سے نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، صدقات کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو گیا پھر اپنی زندگیوں میں مست. کسی کا کی جو ہے پھر جاب چھوٹی ہم پھر اللہ کی طرف لو لگا لیتے ہیں، پھر ہمارے معمولات بدل جاتے ہیں. جاب لگ گئی پھر خوشحالی میں آ گئے، پھر رویے بدل گئے. بچے کا کوئی مسئلہ ہو گیا اللہ سے لو لگا لی، پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا، پھر زندگی میں مست. وہی شیخیاں، وہی ہمارے جو عام طور پہ ایوری ڈے کے روٹینز ہوتی ہیں ہم ان میں چلے جاتے ہیں. ہم بھی تو وہی ہیں، بس سوچنے کی بات ہے کہ کیا میں بھی بنی اسرائیل جیسی ہو گئی ہوں، کیا میری قوم بھی ایسی ہی ہو گئی ہے. ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم بھی انہی کے طریقوں پر چلنے والے لوگ ہیں. لیکن اللہ نے امت محمدی کے ساتھ یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ جب ہم غلطی کریں تو ہمیں اس کا احساس ہو کر ہم معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور ہمیں معاف کرے گا، اگر وہ توبہ صحیح توبہ ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ایک احسان ہے. پھر دیکھیے کہ جب یہ سارے حالات گزرے تو ایک دن فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اترے؟ وہی مٹیریلزم، وہی جو ہے وہ دولت کی ہوس کے جو پجاری ہوتے وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے پاس تو کوئی سونا نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی چاندی، کوئی سٹیٹس نہیں ہے اس کا، اور جو باقی ساری جو سلطنت چل رہی ہے وہ تو میں چلا رہا ہوں، یہ تو ساری جو تم پر انعام و اکرام ہے اس کی بارش تو میں نے تم پر کی ہے. یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی دلی میں نہ آیا، یعنی اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے؟ اور آپ دیکھیں یہی بات جو قریش بھی کیا کرتے تھے.
یہی بات ہمیشہ نبیوں کے ساتھ جو ہے ان کی جو سامنے قوم تھی انہوں نے کہی ہے. انسان جب جہالت پر اتر آئے تو اسی قسم کی گفتگو کیا کرتا ہے. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیا. یہ اب آخری بات تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اشارہ دیا. کیا اشارہ دیا؟ کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گزارش ہے. اے رب، ان کے مال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی. ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. پھر ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اب جو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ گھروں کے اوپر مارک لگا لیے جائیں، نشان لگا لیے جائیں، یہ وہ گھر تھے جو بنی اسرائیل کے تھے، تاکہ جب نکلنے کا وقت ہو تو لوگوں کو جمع کرنے میں سہولت رہے. اور کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو تاکید کی گئی تھی کہ جب اشارہ ملے تو مرغ کی پہلی بانگ کے اوپر لوگوں کو جمع کر لیا جائے، اور ایسے ہی ہوا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے. اچھا، اب فرعون کو جب خبر ہوئی کہ یہ لوگ تو نکل گئے ہیں، اور یہ جو ہے اس نے کہا کہ میں یہ ابن کثیر فرماتے کہ انہوں نے کہا کہ اس نے ایک بکری ذبح کا ہے. اس نے کہا جب تک کہ اس کی کلیجی بھون کے میرے سامنے آئے اس وقت تک تمام فوجیں میرے سامنے آ چکی ہوں. یعنی یہ اس کا حکم تھا، اور فوجیں جو ہے وہ اتنی دیر میں جمع ہو گئیں. یہ اور کہلا بھیجا کہ کچھ مٹھی بھر لوگ اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. اس طرح ہم انہیں انہی کے باغوں، چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ دیکھیے، یہ اللہ کی تدبیر کام کر رہی ہے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا باعث کر دیا. یعنی یہ لوگ تو اب پیچھا کر کر کے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا تو پلان یہ کہ ان کو غرق کر دیں گے. پیچھے جو اب جگہ رہ گئی وہ اس کے وارث کون بنائے جائیں گے؟ بنی اسرائیل. یہ اللہ کی تدبیر تھی. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. اب ظاہر سی بات، جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں اور آگے جو ہے وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، تو اب پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. ہم تو ان سے بچ کر نکلنے کے لیے آ رہے تھے. موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. یہ جب انہوں نے سمندر دیکھا کہ بیچوں بیچ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گئے ہیں، تو یہ سمندر کا پھٹ جانا ہی اس نے ان کو ششدر کر دیا کہ یہ کیا ہوا. لیکن پھر فرعون نے حکم دیا کہ چلو ہم بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں. یہ جو ہے وہ اسی طرح ان کا ہم تعاقب کرتے ہوئے دوسری طرف چلے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب دوسری طرف پہنچ گئے
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر جو ہے وہ پھر اپنی واپس شکل میں آ گیا، اور فرعون اور اس کی افواج جو بیچ دریا میں تھیں وہ اس میں غرق ہو گئی، اور فرعون نے غرق ہوتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ میں بھی موسیٰ کے رب کو رب مانتا ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری ہی لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ آخری وقت کی توبہ توبہ نہیں ہے۔ جب انسان اپنا انجام کار دیکھ لے اور اس وقت توبہ کرنے کی کوشش کرے تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے کی مہلت میں انسان اگر اپنا رویہ بدل لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ اور پھر ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی کہ آپ اس وقت مجھے دیکھتے جب میں فرعون کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا، جب اس وقت یہ اقرار کرنے کی کوشش میں تھا کہ میں جو وہ اللہ کو اللہ مان لوں، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دی تاکہ یہ اقرار نہ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے اقرار کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اور پھر وہ غرق ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے کی طرف پھینک دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی یقین ہوا کہ یہ غرق ہو کے ہلاک ہو گیا ہے، اور اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق محفوظ کیا اور اس کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ لاش ابھی بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ یہاں تک بہنوں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا جو ختم ہو گیا، یعنی فرعون ختم ہو گیا، اس کا قصہ بھی ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اس تمام جن جگہوں سے انہوں نے ہجرت کی تھی، اب ان جگہوں کے ان کو مالک بنایا گیا، ان کے سامنے طاقتور کو ختم کیا گیا، ان کی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ منورہ تو انہوں نے دیکھا کہ یہود جو تھے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی کہ اس دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں جو ہے وہ فرعون سے نجات دی گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے، تو اسی لیے پھر مسلمانوں کو بھی اس بات کا ترغیب دی گئی کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں بہنوں، کیونکہ اس سے آگے پھر بنی اسرائیل کا اب ذکر ہوگا اور کس طریقے سے آگے ان کا رویہ رہا۔ تو جو چیز آج سمجھنے کی ہے اور یہاں سے اٹھتے ہوئے اپنے ذہنوں میں رکھنے کی ہے کہ فرعون کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بتا کر ہمارے لیے یہ ایک نشان رکھا ہے کہ ایسے فرعون ہر زمانے میں ہر جگہ موجود ہوں گے۔ وہ کبھی چھوٹی جگہوں پہ ہوں گے، کبھی وہ بڑی جگہوں پہ ہوں گے، لیکن ظلم کی تمام تعبیریں، ظلم کے تمام عنوانات وہ فرعونیت سے وابستہ ہیں۔ میں اور آپ اس ظلم کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی امت ہیں، ہم چنیدہ لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے جو خیر کے لیے اٹھائی گئی تھی،
بہترین امت. اور آج جس طرح ہم غیظ و غضب کا شکار ہیں، ہم پر طرح طرح کے فرعون مسلط ہیں، چاہے وہ ہمارے اندر سے ہوں چاہے وہ ہمارے باہر سے ہوں. ہم کب تک اس بربادی کا شکار ہونا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی کتنی نسلوں کو ان کے اوپر وارنا چاہتے ہیں؟ ہماری یعنی وہ کامیابی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس کے لیے ہم کب اپنے آپ کو تیار کریں گے؟ کب اپنی نسلوں کو اس بات کے لیے تیار کریں گے کہ وہ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے قیام کے لیے کوشش کرنے والے ہوں؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سوال ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا ہے، اور ہمیں اپنے راستوں کا تعین کرنا ہے، ورنہ ہم اسی طریقے سے انہی عذابوں کا شکار ہوں گے جس کا شکار بنی اسرائیل ہوئے تھے. کیونکہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، ہم بہترین امت ہیں، تو اس لیے کہ ہم اللہ کی دعوت کو لے کے عام کریں گے، ہم حق کے راستے پہ چلنے والے، تبھی ہم بہترین امت ہیں. اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمارے لیے وہ وعدے اور وہ کامیابیاں نہیں ہیں. ہمارے لیے پھر وہ عذاب ہیں جو بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کیے گئے تھے، جس غیظ و غضب کا وہ شکار ہوئے تھے، جس طریقے سے ان کو دھتکارا گیا اور ان کو راستے نہیں ملتے تھے اور وہ بھٹکتے رہے، اور آج تک بھٹک رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستوں کو کھول دے اور ان پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور امت کو اکٹھا کر دے تاکہ وہ پھر کھڑی ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے اور اس کو قائم کرے. جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اب اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے انشاءاللہ ہم کل اس کو اسٹڈی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونستغفرک